نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج کے ہمارے مسئلہ کا عنوان ہے مسئلہ 3 طلاق۔ بطور تمہید یہ بات سمجھیں کہ انسان جب طلاق اپنی بیوی کو دیتا ہے تو طلاق دینے کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 طلاق احسن، نمبر 2 طلاق حسن یا سنت، اور نمبر 3 طلاق بدعت۔ طلاق احسن یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو ایسی پاکی کے زمانہ میں طلاق دے جس میں اس سے ہم بستری نہیں کی، اور ایک طلاق دے کر اس کو چھوڑ دے تاوقت کہ اس کی عدت گزر جائے۔ اس دوران نہ اس سے قربت کرے، نہ رجوع کرے، اور نہ ہی کوئی اور طلاق دے۔ یہ طلاق احسن ہے۔ نمبر 2 طلاق حسن یا طلاق سنت یہ ہے کہ ہر پاکی کے زمانہ میں اسے ایک طلاق دیتا جائے، ایسی پاکی جس میں اس سے ہم بستری نہ کی ہو، اور 3 طلاق جب مکمل ہو جائیں گی تو اس عورت کی عدت گزر جائے گی۔ یہ طلاق حسن یا طلاق سنت ہے۔ پہلی طلاق میں اس کو رجوع کا حق رہتا ہے جب تک عدت نہیں گزرتی، اور اگر عدت گزر جائے تو چونکہ طلاق رجعی تھی، بائن ہو چکی ہے، لہذا رجوع بالنکاح کر سکتا ہے، اور نکاح کے بعد اس کو 2 طلاق کا اختیار ہوگا۔ اس لیے اس کو سب سے بہترین طریقہ یعنی طریقہ احسن قرار دیا گیا۔ اور دوسرا طلاق حسن یا طلاق سنت یہ ہے کہ ہر طہر پر جب ایک طلاق دے گا تو ہر طہر کی ایک طلاق کے بعد، پہلے طہر کی طلاق کے بعد 2 کا اختیار ہے، تو کم از کم اس کو 1 مہینہ سوچنے کا موقع ملے گا۔ جب دوسری طلاق بھی دے دے گا پھر بھی اس کو اگلے طہر تک سوچنے کا موقع ملے گا۔ تو اس اعتبار سے کہ اس میں خاوند کے لیے سوچنے کا موقع موجود ہے، اس کو طلاق حسن یا طلاق سنت کہا گیا۔ طلاق کی تیسری قسم ہے طلاق بدعت۔ اس کی کئی انواع و اقسام ہیں۔ نمبر 1 یا تو خاوند اس کو ایک محفل میں 3 طلاقیں دے دے ایک ہی لفظ کے ساتھ، انت طالق ثلاثا، یا متفرق الفاظ کے ساتھ ایک ہی محفل میں یا مختلف محفلوں میں، یا یہ ہے کہ خاوند نے اسے ایسے طہر میں طلاق دے دی کہ جس طہر میں اس سے ہم بستری کر چکا ہے۔ ان تمام صورتوں کا حکم یہ ہے کہ اس طرح طلاق دینا بدعت ہے، اس طرح طلاق دینا ناجائز ہے۔ البتہ ایسی صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق دینے کے اعتبار سے یہ جو 3 اقسام ہیں، ہمارا جو موضوع ہے اس تیسری قسم یعنی طلاق بدعت میں طلاق ثلاثہ ہے۔ گویا اس تمہیدی گفتگو سے آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ محض یہ نقطہ ہے کہ خاوند اگر بیوی کو ایک محفل میں ایک ہی لفظ یا متفرق الفاظ سے طلاق دے، یا مختلف محفلوں میں ایک ہی طہر کی متفرق الفاظ سے طلاق دیتا ہے تو وہ طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی۔ یہ ہماری آج کی محفل کا موضوع ہے۔ باقی اس کے علاوہ طلاق احسن اور طلاق حسن، اس سے متعلق یہ گفتگو کافی ہے کہ اس کی تعریف اور حکم کیا ہے۔ دیکھیے، طلاق ثلاثہ 3 طلاق اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو دے تو وہ 3 طلاق 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے تمام مسالک کا یہی موقف ہے، تمام مذاہب کا یہی موقف ہے۔ اس میں مذہب احناف، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ، ان تمام کا موقف یہ ہے کہ 3 طلاق 3 ہی شمار ہوتی ہے۔ ہمارے احباب کے جو حوالہ جات ہیں، نمبر 1 امام ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل المرغینانی الحنفی ہدایہ میں لکھتے ہیں، طلاق البدعۃ ان یطلقها ثلاثا بکلمۃ واحدۃ او ثلاثا فی طہر واحد۔ طلاق بدعت یہ ہے کہ ایک کلمہ سے بیوی کو 3 طلاق دی جائے یا ایک طہر میں 3 طلاق دی جائے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَانَ عَاصِيًا۔ اگر کوئی بندہ یہ کام کر جاتا ہے تو طلاق اس پر واقع ہو جائے گی، اور اس کی
بیوی جو ہے اس سے جدا ہو جائے گی اور یہ گناہگار ہوگا۔ یعنی طلاق ثلاثہ دینا گو کہ ممنوع ہے، لیکن طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی۔ صاحب ہدایہ کی مزید جو عبارت ہے وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِكَاحًا صَحِيحًا وَيَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا۔ حضرت دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ اگر خاوند نے 3 طلاقیں دی ہوں تو جب تک حلال شرعی نہ ہو جائے اس وقت تک خاوند کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ حلال شرعی یہ ہے کہ یہ عورت عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور نکاح فاسد نہ ہو، نکاح صحیح ہو، نکاح صحیح کے ساتھ دوسرا خاوند ہم بستری بھی کرے، اس کے بعد طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو یہ عورت پہلے خاوند کے پاس عدت گزار کر آ سکتی ہے۔ یہاں یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھیں، ایک حلالہ ہے اسے کہتے ہیں حلال غیر شرعی، اس طرح کا حلالہ ناجائز ہے، اس طرح کا حلالہ عند الاحناف حرام ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی عورت جب پہلا خاوند طلاق دے دیتا ہے، عدت گزار کر کسی دوسری جگہ نکاح کرنے کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ بس نکاح کر لو، اس کے بعد اس کو اپنے پاس رکھو اور چند دن بعد اس کو طلاق دے دو، تو اس طرح شرائط لگا کر دوسرے خاوند کو پابند کر دینا کہ تو نے ایک رات کے لیے کچھ عرصہ رکھ کر واپس کرنی ہے، ہمارے نزدیک یہ ناجائز ہے۔ یہ وہی حلالہ ہے جس حلالہ پر حدیث مبارک میں لعنت آئی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، ایسا حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جائے اس پر لعنت ہے۔ لیکن وہ تحلیل جو خود قرآن کریم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ خاوند نے طلاق اگر دے دی 3 طلاق، عورت کی عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد یہ عورت کسی دوسری جگہ نکاح کرے، لیکن نکاح میں کوئی شرط نہ لگائے اور نہ ہی خاوند ثانی کو پابند کیا جائے اور اسے مجبور کیا جائے کہ بس تو نے نکاح کرنا ہے، ہم بستری کے بعد طلاق دے دینی ہے۔ اس طرح کی کوئی شرائط، ضوابط اور قواعد اس پر نہ لگائے جائیں۔ جس طرح عام طور پر نکاح ہوتا، نکاح ہو جائے، نکاح ہونے کے بعد وہ ہم بستری کرے، ہنسی خوشی زندگی گزارے، از خود طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کی عدت گزر جائے، تو اس عدت کے گزرنے کے بعد یہ عورت پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ حلالہ، اس کو حلال شرعی بھی کہتے ہیں اور اسے تحلیل شرعی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس کی یہ تفسیر ہے۔ اس لیے حلالہ شرعی کا بالکل انکار کر دینا کہ جس طرح بعض لوگ اس پر طرح طرح کے آوازیں کستے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، بالکل ناجائز ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا موقف سامنے آیا کہ 3 طلاق 3 ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے برخلاف 3 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 غیر مقلدین، نمبر 2 اہل تشیع، نمبر 3 مرزائی اور قادیانی۔ ان تینوں گروہوں کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو 3 طلاق دے ایک محفل میں یا ایک طہر کی مختلف محافل میں، ایک مجلس میں یا ایک طہر کی مختلف مجالس میں، تو وہ 3 طلاق ایک شمار ہوتی ہے۔ ان میں سے ہم نے ہر ایک کے موقف پر ان کی معتبر کتب سے حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ مثلا غیر مقلدوں نے الروضۃ الندیہ کتاب ہے نواب صدیق حسن خان صاحب کی، یہ کچھ قول لکھتے ہیں 3 طلاق کے وقوع کا حکم، اس میں چوتھا قول لکھتے ہیں انہ یقع واحدۃ رجعیۃ من غیر فرق بین المدخول بها وغیرها، عورت کی رخصتی ہو چکی ہو یا رخصتی نہ ہوئی ہو، خاوند نے 3 طلاق دے دی تو 3 طلاق ایک شمار ہوگی۔ وہذا اصح الاقوال، اقوال میں سے صحیح ترین قول یہی ہے۔ ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری صاحب، انہوں نے فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہے ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاق ایک طلاق رجعی کا حکم رکھتی ہے۔ محمد رئیس ندوی صاحب تنویر الآفاق کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں ایک مجلس یا ایک وقت کی
ایک سے زیادہ طلاقیں ہمارے نزدیک مردود و کل عدم ہونے کے سبب معنوی طور پر ایک طلاق شمار ہوگی۔ تو یہ لوگ تین طلاق کے بارے میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ تین طلاق ایک ہے، اور مبشر احمد ربانی صاحب بھی احکام و مسائل میں یہی لکھتے ہیں۔ اہل تشیع کے دو حوالہ جات ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی حوالہ جات ہمارے پاس جمع ہیں کہ یہ تین طلاق کو ایک کہتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے، شیعہ مصنف نے لکھا، ابو جعفر محمد بن حسن بن علی توسی المبسوط فی فقہ الامامیہ میں، والطلاق الثلاث بلفظ واحد او فی طہر واحد متفرقا، تین طلاق ایک لفظ سے ہو یا ایک طہر کے میں متفرق الفاظ کے ساتھ ہو، لا یقع عندنا الا واحدہ، ہمارے نزدیک وہ تین طلاق ایک ہی شمار ہوگی۔ نمبر 2، شیعہ مصنف ہے محمد بن علی بن ابراہیم ابن ابی جمہور، اس نے لکھا اوالی اللعال العزیزیہ میں کہ جمیل بن دراج نے اپنی صحیح میں امام سے ذکر کیا، ان احدہما سے مراد امام باقر ہے یا امام صادق ہے۔ تو کہتے ہیں سألتہ عن الذی یطلق فی حال طہر فی مجلس واحد ثلاثا، ایک بندہ اپنی بیوی کو حالت طہر میں ایک محفل میں تین طلاقیں دیتا ہے، قال ہی واحدہ، تو بقول ان کے ان ائمہ میں سے کسی ایک نے کہا تھا کہ یہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ تو اہل تشیع کا بھی یہ موقف ہے۔ نمبر 3، قادیانیوں اور مرزائیوں کا جو موقف ہے، قادیانیوں کی انہوں نے ایک نام نہاد فقہ لکھے، فقہ احمدیہ کے نام سے، چھوٹی سی ان کی کتاب ہے، اس میں دفعات ہیں، اس میں دفعہ نمبر 35 جو ہے اس کی تشریح میں وہ لکھتے ہیں، فقہ احمدیہ کے نزدیک اگر تین طلاقیں ایک دفعہ ہی دے دی جائیں تو ایک رجعی طلاق متصور ہوگی۔ یہ تین طلاق کو ایک رجعی کے کہنے کے قائل ہیں۔ ان کے دو گروپ ہیں، جو ان کا لاہوری گروپ ہے، لاہوری گروپ کا جو ان کا سربراہ تھا اس کا نام تھا مرزا محمد علی، محمد علی نام تھا۔ محمد علی اس نے تفسیر لکھی ہے بیان القرآن کے نام سے، اس تفسیر میں اس آیت کی تشریح میں اس نے لکھا، طلاق ایک ہی ہے، خواہ 100 دفعہ کہے یا 3 دفعہ، اور خواہ اسے ہر روز کہتا جائے یا ہر ماہ میں 1 دفعہ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس مصنف نے بھی 3 طلاق کو ایک کہا ہے۔ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا رجحان کس طرف جاتا ہے۔ ایک طرف اہل سنت والجماعت کے چاروں مسالک متفق ہیں کہ 3 طلاق 3 ہے، دوسری طرف 2 گروہ ہیں، اہل تشیع، دوسرا گروہ ہے مرزائی، یہ 3 کو ایک کہتے ہیں۔ اب ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس پلڑے میں جاتے ہیں؟ آپ اس پلڑے میں جاتے ہیں 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں، 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں، یا آپ ان گروہ کے پاس جا کر 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ آپ کی مشابہت اور آپ کے موقف کی مماثلت کس گروہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ موقف آپ کے سامنے آیا، سر دست ہم جو پیش کریں گے وہ مد مقابل رکھ رہے ہیں غیر مقلدوں کو۔ سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کے دلائل۔ اہل سنت والجماعت کے دلائل میں ایک دلیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق اگر خاوند نے دینی ہے تو زیادہ سے زیادہ 2 دے دے، 2 طلاقیں دے، 2 طلاقیں دینے کے بعد اب دیکھیں اگر چاہے تو اس کو روک لے، رجوع کر لے، اور اگر چاہے تو خوش اسلوبی سے چھوڑ دے۔ خوش اسلوبی سے چھوڑنے کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 یا تو تیسری طلاق نہ دے، نمبر 2 تیسری طلاق دے کر چھوڑ دے، یہ بھی خوش اسلوبی سے چھوڑنا ہے۔ اور عمدۃ القاری میں مولا علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس کی ایک تشریح حدیث سے یہ کی ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ الطلاق مرتان میں 2 طلاقیں تو آ گئی، تیسری طلاق کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا تسریح باحسان میں تیسری طلاق ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت سے جن حضرات نے استدلال کیا ان میں امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کو 3 طلاق کے 3 ہونے کی دلیل مانتے ہیں۔ ہم غیر مقلدین سے کہتے ہیں کہ عام طور پر آپ لوگ ہر مسئلہ میں صحیح بخاری، امام بخاری، بخاری کے دعوے کرتے ہیں۔ مسئلہ 3 طلاق میں امام بخاری کو دیکھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ جو طلبہ عزیز دورہ حدیث کر چکے ہیں یا دورہ حدیث میں آئیں گے، ان کی خدمت میں یہ بات واضح ہوگی کہ امام بخاری یا دیگر محدثین کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو حدیث سے جو ان کا استنباط ہوتا ہے، جو مسئلہ پیش کرتے ہیں، وہ ترجمۃ الباب میں لاتے ہیں۔ یعنی ترجمۃ الباب یہ ان کی سمجھ، یہ ان کا دعویٰ اور یہ ان کی فقہ ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ایک مقولہ معروف ہے نا، فقہ البخاری فی تراجمہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو فقہ ہے اور ان کا جو مسئلہ اور موقف ہے وہ ان کے تراجم میں آپ کو مل جائے گا۔ امام بخاری نے ترجمۃ الباب قائم کیا، باب من اجاز طلاق الثلاث، اور ایک نسخہ میں ہے باب من جوز طلاق الثلاث، کہ میں ان لوگوں کے دلائل پیش کر رہا ہوں کہ جو 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں۔ غیر مقلد عالم ہیں وحید الزمان صاحب، تیسیر الباری کے نام سے انہوں نے شرح لکھی ہے بخاری شریف کی۔ اس میں انہوں نے جلد 5 میں اسی باب کا جو ترجمہ لکھا ہے اردو، وہ لکھتے ہیں باب، اگر کسی نے 3 طلاق دے دیے تو جس نے کہا کہ تینوں پڑ جائیں گی اس کی دلیل، تو وہ یہ مانتے ہیں کہ اس میں امام بخاری 3 طلاق کے 3 ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب من اجاز طلاق الثلاث لقولہ تعالی الطلاق مرتان، کہ طلاقیں زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ دی جائے، اس کے بعد یا تو خوش معروف طریقے سے بیوی کو روک لے یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے۔ اس آیت مبارکہ سے 3 طلاق 3 کیسے ثابت ہوتی ہے؟ ایک تو یہ طریقہ، یعنی استدلال امام بخاری کا کیسا ہے؟ امام بخاری کا استدلال پیش کیا ملا علامہ عینی رحمہ اللہ نے۔ علامہ عینی نے یہ استدلال پیش کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جب آیت پیش کریں الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ، الطلاق مرتان کہنے سے 2 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ یعنی مرتان کا معنی کہ اگر خامن 2 طلاقیں دے تو واقع ہو جائے گی۔ اب اس سے امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ جب 2 دینے سے واقع ہو جاتی ہیں تو 3 دینے سے بھی واقع ہو جاتی ہیں، لہذا الطلاق مرتان سے امام بخاری کے 3 طلاق کے 3 ہونے کی دلیل اس طرح ہے۔ نمبر 2، دوسری میں نے عرض کر دی ہے، عمدۃ القاری میں ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ 2 طلاق تو الطلاق مرتان میں ہے، تیسری طلاق کدھر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تسریح بإحسان، یہ تیسری طلاق ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اس آیت سے 3 طلاق کے 3 ہونے پر استدلال ہے۔ دوسرا حوالہ امام ابو بکر الجساس، انہوں نے احکام القرآن میں اسی آیت کو دلیل بنایا ہے 3 طلاق کے 3 ہونے پر۔ اور امام قرطبی الجامع لاحکام القرآن، جسے تفسیر قرطبی کہتے ہیں، اس میں اس آیت کو استدلال کے طور پر پیش کیا کہ یہ ہمارے علماء اور ہمارے اہل افتاء کی دلیل ہے کہ 3 طلاق 3 ہے۔ اس پر ایک اعتراض ذرا سمجھیں۔ اعتراض یہ ہے کہ یہاں جو مرتان کا لفظ ہے، الطلاق مرتان، مرتان کا معنی یہ نہیں ہے کہ 2 طلاق اکٹھی، مرتان کا معنی ہے مرتن بعد مرتن، یعنی ایک طلاق اس طہر میں دے دے اور ایک طلاق دے دوسرے طہر میں۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ ایک طہر میں 2 اکٹھی دینا یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ ایک ابھی دے دے اور ایک اور طہر میں دے۔ لہذا جو بندہ 3 طلاقیں ایک ہی طہر میں ایک ہی محفل میں دے گا تو وہ اس آیت کے اطلاق سے خارج ہوں گی۔ اس آیت سے مرتان ہے، اور مرتان کا معنی 2 اکٹھی ہے ہی نہیں۔ مرتان کا معنی ایک اس محفل میں یعنی اس طور میں، اور دوسری الگ طور میں یعنی الگ محفل میں۔ لہذا احناف کا یا دیگر جو مذاہب ہیں ان کا دعویٰ اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا۔ سوال سمجھ گئے؟
جواب دیکھیں۔ ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ پہلی بات کہ مرتان کا معنی اسنتان آتا ہے، یعنی مرتان کا یہ مطلب نہیں کہ ایک اس محفل میں ایک اگلے طہر میں، نہیں، ایک ہی محفل میں کوئی چیز ڈبل دے دی جائے اس کو مرتان کہتے ہیں۔ اور اس کی دلیل خود امام علوسی بغدادی رحمہ اللہ روح المعانی میں لکھتے ہیں، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَعْنَى مَرَّتَانِ اثْنَتَانِ۔ انہوں نے ایک استشہاد پیش کیا جس کی روشنی میں کہا کہ مرتان کا معنی اثنتان بھی ہے، یعنی دو اکٹھی بھی ہے۔ جب دو اکٹھی ہو سکتی ہیں تو تین اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، اور مرتان کا معنی اثنتان ہو، اس پر دلیل صحیح بخاری باب العبد اذا احسن عبادت ربہ ونصح سیدہ، کہ جو بندہ اپنے رب کی عبادت بھی کرے اور اپنے آقا اور مالک کا کہنا بھی مانے تو اللہ اس کو 2 اجر دیں گے۔ اس میں جو حدیث لائے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، العبد اذا نصح سیدہ واحسن عبادت ربہ کان لہ اجرہ مرتین، جو غلام اللہ کی عبادت بھی کرے اور اپنے آقا کا کہنا بھی مانے اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ یہاں لفظ کیا ہے؟ اجرہ مرتین۔ اب آپ یہ بتائیں اس مرتین کا کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر اس محفل میں دیں گے اور ایک اجر بعد میں دیں گے، یہ مطلب ہے، یا اسی محفل میں ڈبل اجر دیں گے؟ تو اس سے پتہ چلا مرتان کا معنی ایک ہی محفل میں 2 چند یا ڈبل چیزیں دینا، یہ خود صحیح بخاری کے حدیث سے ثابت ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر مرتان کا معنی مرتن بعد مرتن بھی ہو، ایک مرتبہ کام کر لیں اس کے بعد دوسرا کرے، تب بھی ایک مجلس میں 2 طلاقوں کے وقوع کی دلیل بن سکتی ہے۔ کیوں؟ اس پر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری باب الوضوء مرتین مرتین۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین مرتین، نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ وضو کیا۔ اب آپ اس سوال کا جواب دیں گے، نبی علیہ السلام نے جو 2 مرتبہ وضو کیا اس کا کیا معنی؟ ایک مرتبہ ابھی کیا یعنی اعضائے وضو کو ایک مرتبہ ابھی دھویا، ایک مرتبہ 1 مہینے کے بعد دھویا، یہ مطلب ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ایک ہی محفل میں 1 مرتبہ دھویا اور اسی محفل میں دوبارہ بھی دھویا؟ یہ مطلب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مرتان کا معنی صرف یہ کرنا کہ ایک ابھی اور ایک اگلے طہر میں، یہ غلط ہے۔ مرتان کا معنی میں یہ مفہوم بھی داخل ہے کہ ایک محفل میں 2 مرتبہ کوئی عمل کیا جائے اس کو بھی مرتان کہتے ہیں۔ لہذا دیکھیں، ہم نے مرتان بمعنی اثنتان اور مرتان بمعنی مرتن بعد مرتن فی مجلس واحد، اس پر صحیح بخاری کی 2 حدیثیں پیش کی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہر قسم کی طلاق آ جاتی ہے۔ ڈبل طلاق دے تب بھی ہو جاتی ہے، ایک ابھی دے اور ایک اس کے متصل بعد دے تب بھی ہو جاتی ہے، ایک ابھی دے اور ایک اگلے طور میں دے تب بھی متصل ہو جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا مرتان کے پیش نظر طلاق کو صرف اس ایک صورت میں بند کرنا کہ ایک ابھی دے اور ایک اگلے طور میں دے تب ہوگی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اطلاقات آیت اور یہ جو شواہد ہیں، شواہد صحیح بخاری، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کی طلاق ایک محفل میں ہو یا مختلف محافل میں ہو واقع ہو جاتی ہے۔ دلیل نمبر 2، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 ہے۔ اس پر معروف استدلال یہ ہے، الطلاق مرتان میں 2 طلاقیں پہلے گزر چکی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، یہ فا تعقیب مع الوصل ہے۔ تعقیب مع الوصل کا معنی کہ فا سے قبل جو فعل پایا گیا ہے، جو امر پایا گیا، اس کے متصل بعد فا کا ما بعد پایا جائے۔ پہلے 2 طلاقوں کا تذکرہ ہے، فا کے بعد تیسری طلاق کا۔ اس کا معنی فا بتاتا ہے کہ پہلی 2 طلاقوں کے متصل بعد تیسری ہو، تو متصل بعد تیسری اس وقت شمار ہوگی کہ جب وہ ایک ہی محفل میں ہو۔ اگر ایک ابھی ہے اور 1 مہینہ بعد ہے تو پھر یہ اتصال نہیں رہتی، انفصال ہو جاتا ہے درمیان میں ایک حیض کا۔ تو تعقیب مع الوصل اتصال تبھی شمار ہوگا
کہ جب ایک ہی محفل کی 3 طلاقیں ہوں۔ اس لیے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سند صحیح کے ساتھ سنن کبری بہقی میں موجود ہے، انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا، فرمایا ان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، اگر خاوند نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو وہ اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں رہتی۔ اور امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو، چاہے اس کی رخصتی ہو چکی ہے یا رخصتی نہیں ہوئی، 3 طلاقیں دے چکا ہو تو وہ عورت اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں رہتی تا وقت کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی آیت کو دلیل بنایا ہے اس بات کی کہ 3 طلاق 3 شمار ہوتی ہے۔ اور علامہ ابن حزم ظاہری جو ہیں انہوں نے بھی اس آیت کو دلیل بنایا ہے کہ اس سے ہر قسم کی 3 طلاق 3 شمار ہوتی ہے۔ ایک بات یہاں سمجھ لے بطور اعتراض کے، اور یہ اعتراض عام طور پر یہ لوگ کرتے بھی ہیں، اعتراض یہ ہے کہ ہمیں حنفی لوگوں کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ 3 طلاق دینا ناجائز ہے، 3 طلاق دینا بدعت ہے، ایک محفل میں 3 طلاق دینا حرام فعل ہے۔ تو جس فعل کو آپ لوگ حرام کہتے ہیں، جس فعل کو آپ لوگ ناجائز کہتے ہیں، اسی فعل کو آپ لاگو بھی کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں طلاق ہوگی، پھر اگر طلاق ہوگی تو پھر حرام کا کیا معنی؟ حرام بھی کہتے ہو، غلط بھی کہتے ہو، کیا معاذ اللہ شریعت غلط کام کے وقوع کا حکم کیا کرتی ہے؟ یہ تو آپ کا تضاد ہے، یا تو حرام کہنا چھوڑ دو، اور اگر حرام کہتے ہو تو وقوع چھوڑ دو۔ یہ ایک اشکال ہے جو ان کے ممبروں سے کیا جاتا ہے، اس کا ذرا جواب سمجھ لیں۔ ہم جواب میں یہ بات عرض کرتے ہیں کہ 2 باتیں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ہے کسی کا جواز عدم جواز، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا نفاذ عدم نفاذ۔ جواز کے معاملات الگ ہوتے ہیں اور نفاذ کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دینا چاہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ آپ کہیں گے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی طلاق دے دے واقع ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ چنانچہ حدیث ابن عمر ہے صحیح بخاری میں، جلد نمبر 2 صفحہ 790، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، تو حضرت خود فرماتے ہیں قال حسبت علی بتطلیقۃ، جو طلاق میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں دی تھی وہ طلاق شمار کی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ ممنوع ہونا الگ ہوتا ہے، لیکن ممنوع کے باوجود کوئی بندہ اس کو کر دے تو اس کا حکم ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے اگر ایک بندہ بغیر کسی وجہ کے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے کہ میں بغیر کسی وجہ کے بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، میرے لیے طلاق دینا جائز ہے، کیا جواب دیں گے؟ ہاں، چشم ماروشن دل ماشات، ایسے نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے کہ غلط ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کیوں دے رہو؟ لیکن اس کے باوجود وہ 1 طلاق دے دے، آپ کیا کہیں گے؟ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ جائز ناجائز ہونا الگ ہوتا ہے، لیکن جب وہ کر لیا جائے اس کا وقوع اور واقع ہونا الگ ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے مرتد ہونا، زنا کرنا، چوری کرنا، قتل کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ جرم ہے یا نہیں؟ کرنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس طرح کرنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں جو کہ ناجائز سے لحاظ ان کے احکام لاگو نہیں کریں گے، نہیں، احکام لاگو کریں گے۔ قتل کی صورت میں قصاص لاگو کریں گے، چوری کرنے کی صورت میں ہاتھ کاٹیں گے، اور کسی پر اگر قذف لگائی ہے تو اس کی حد جاری کریں گے، ڈاکہ زنی کی ہے تو ڈاکہ کی سزا ضرور دیں گے۔ تو ان کام کا حرام ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی ان کا ارتکاب کر لے تو پھر اس پر حکم شرعی لگانا یہ پھر دوسرا معاملہ ہے۔ اس وجہ سے کہ چونکہ فعل حرام ہے حکم شرعی نہ لگائیں، یہ بات غلط ہے۔ دیکھیے اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہے انت علیہ کظہر امی، تیری پشت میرے لیے ایسے ہے جس طرح میری ماں کی پشت ہے، اس طرح کہنا درست ہے؟ ناپسندیدہ ہے اور فعل منہی عنہ ہے۔
لیکن اگر کوئی اس طرح بیوی کو کہہ دے تو آپ حکم لگاتے کہ زہار ہو چکا ہے، اس کے یہی احکام ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جواز عدم جواز الگ ہے اور اس کا نفاذ الگ ہے۔ اس پر ہم نے بطور ایک الزام کے خود غیر مقلدین کی ایک عبارت پیش کی ہے۔ ان کے ایک عالم ہے محمد اقبال کیلانی صاحب، کتاب الطلاق صفحہ 75 پر لکھتے ہیں، جس طور میں جماع کیا ہو اس طور میں طلاق دینا غیر مسنون ہے۔ یعنی ایک بندے نے بیوی سے ہم بستری کی تھی پاکی کے ایام میں، پھر اسی میں طلاق دیتا ہے، تو یہ عالم ان کے لکھ رہے ہیں کہ یہ غیر مسنون ہے۔ لیکن غیر مسنون طلاق سنت کے مطابق نہ ہونے کے باوجود واقع ہو جاتی ہے، لیکن طلاق دینے والا گناہ کا مرتکب ہے۔ یعنی یہ حالت طہور میں جس میں ہم بستری کی ہو اس میں دی جانے والی طلاق کو غیر مسنون اور سنت کے مطابق نہ ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں واقع ہو جاتی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ 3 طلاق دینا شریعت کی نظر میں منع ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، لیکن ان سب کے باوجود اگر کوئی دے دے تو واقع ہو جاتی ہے۔ ان کا جواز الگ ہے، نفاذ الگ ہے، لہذا اس کو خلط نہ کیا جائے۔ جب خلط کریں گے تو پھر کئی مسائل شریعت کے آپس میں خلط ہو جائیں گے۔ آگے ذرا چلیے۔ اب ہم آتے ہیں احادیث مرفوعہ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرفوع حدیث۔ پہلی حدیث ہے صحیح بخاری میں، صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 791، صحیح مسلم میں اور سنن کبریٰ بہقی میں۔ روایت یہ ہے کہ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ ان رجلا طلق امرأته ثلاثا، اس عورت نے طلاق دی، عدت گزاری، عدت کے بعد ایک اور مرد سے نکاح کیا، دوسرے مرد نے بھی طلاق دے دی۔ تب اب مسئلہ پوچھا گیا حضور علیہ السلام سے، یا رسول اللہ کیا یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا لا حتی یذوق عسیلتھا کما ذاق الاول۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوئی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ دوسرے خاوند نے اس عورت کو ہم بستری سے پہلے طلاق دے دی تھی، اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں، اگر دوسرا خاوند ہم بستری سے پہلے ہم بستر ہو پھر پہلے کے حلال ہوگی، اگر دوسرا خاوند نے بھی اس سے ملاقات نہیں کی تو پھر پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر جو باب باندھا وہ ہے باب من اجاز طلاق الثلاث، کہ یہ جو حدیث ہے یہ 3 طلاق کے 3 ہونے کی دلیل ہے۔ امام مسلم نے جو ان کی صحیح مسلم پر جو تبویب فرمائی امام نووی نے، ان کے الفاظ ہیں باب لا تحل المطلقۃ ثلاثا لمطلقها، کہ 3 طلاق جس عورت کو دی جائے تو وہ اپنے متعلق خاوند کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور سنن کبریٰ بہقی میں انہوں نے باب قائم کیا باب ما جاء فی امضاء الطلاق الثلاث وان کن مجموعات، 3 طلاقیں 3 ہیں اگرچہ اکٹھی ہوں۔ اس سے پتہ چلا اس بندے نے اپنی بیوی کو جو طلاق دی تھی وہ الگ الگ نہیں تھی، وہ طلاق اکٹھی تھی۔ تو ایک تو یہ بات کہ ان حضرات کے جو ابواب ہیں یہ بتاتے ہیں کہ 3 طلاق اکٹھی تھی۔ نمبر 2، امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کے 2 بڑے شارحین امام ابن حجر اسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی رحمہم اللہ، ان حضرات نے جو شرح کی اس حدیث کی وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ حدیث میں جو الفاظ ہے نا طلق امرأۃ ثلاثا، اس کا معنی یہ ہے کہ خاوند نے اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دی تھی، اور اکٹھی دی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، دوسرا خاوند ہم بستر ہو تب پہلی کے لیے حلال ہے۔ اس کا معنی نبی علیہ السلام نے ان 3 طلاقوں کو مؤثر فرما دیا تھا۔ اگر 3 طلاقیں ایک ہوتی تو تحلیل کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی دوسرے خاوند کی ہم بستری کی ضرورت، کچھ بھی ضرورت نہیں تھی نا۔ لیکن آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ نہیں حتی یذوق عسیلتھا کما ذاق الاول، یہ دلیل ہے کہ پہلی 3 مؤثر ہو چکی ہے۔ نمبر 2، یہ جو دوسری دلیل ہے، یہ دوسری دلیل دراصل ہے مسئلہ لعان کے متعلق۔ مسئلہ لعان
معاملہ یہ تھا، معرف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے معرف القرآن کے جلد نمبر 6 میں ایک مسئلہ ذکر فرمایا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، تو پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو کیا لگائے، سزا دی جائے گی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ آیت صحابہ کرام کو سنائی۔ انصاری صحابی ہیں جن کا نام ہے عاصم بن عدی الانصاری، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ مبتلا دیکھے اور وہ واقعہ بیان کرے تو 100 کوڑے کھائے، کیونکہ گواہ نہیں ہے نا، تو 100 کوڑے کی سزا بھی ہے، مردود و شہادت بھی ہے، اور مسلمانوں کے ہاں فاسق ٹھہرتا ہے، اور اگر وہ گواہ لینے کے لیے جائے تو یہ بندہ پیچھے دوڑ جائے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر کسی کو زنا کرتا کوئی دیکھتا ہے اور گواہ لینے جاتا ہے تو گواہ لانے سے پہلے یہ بندہ بھاگ جائے گا، اور یہ اگر بات کرے گا اپنی بیوی پر تو پھر فاسق بھی ٹھہرتا ہے، حد بھی لگے گی، اور مردود و شہادت بھی ہے۔ تو یہ معاملہ کیسا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے ایک اپنا سوال رکھا۔ یہ سوال جمعہ کے دن کیا گیا۔ بعد میں جو عاصم بن عدی ہیں ان کے چچا زاد اویمر اجلانی، انہوں نے اپنی بیوی خولہ کو شریک بن سہما کے ساتھ دیکھا۔ انہوں نے آ کر اس کو بتایا، عامر بن عدی کو بتایا، دونوں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت پھر لیان کی آیات پیش ہوئیں کہ اب جب کسی جس کو ہم کہتے ہیں تیسرے بندے کا معاملہ ہو تو پھر بندہ خاموش رہ سکتا کہ ہمیں کیا، لیکن جب گھر کا معاملہ ہو تو بندہ خاموش نہیں رہ سکتا، اور گواہ بھی لینے جائے تو پیچھے کو بندہ بھاگ جائے۔ اب حکم کیا ہے؟ اب حکم لیان والا ہے۔ اس لیان کے حکم میں اب خاوند کے لیے 4 گواہ پیش کرنا نہیں ہے، خاوند اور بیوی قاضی کے سامنے آئیں اور قسمیں اٹھائیں، 5 قسمیں۔ مرد 4 قسمیں اٹھائے گا، مرد یہ قسمیں اٹھائے گا کہ میں سچا ہوں، اور آخر میں قسمیں اٹھائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ عورت کو بھی کہا جائے کہ وہ قسمیں اٹھائے گی کہ یہ مرد جھوٹا ہے، اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ خاوند لفظ لعنت سے تعبیر کرے اور عورت لفظ غضب کے ساتھ۔ جب لیان کی یہ قسمیں کھا لیں 5، اب آگے 2 راستے ہیں۔ کیا معنی؟ اب ان کے یعنی نفس لیان قسمیں کھانے سے جدائی نہیں ہوتی۔ جدائی کب ہوگی؟ اس کے بعد 2 ہی راستے ہیں، یا تو خاوند اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، جب 3 طلاق دے گا ابد الآباد یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، اور نمبر 2 یعنی اگر لیان کے ذریعے 3 طلاق دی اور جدا ہو گئے تو اب حلال شرعی کے باوجود بھی حلال نہیں ہوں گے۔ المتلاعنان اذا تلاعنا لا یجتمعان ابدا، 2 لیان کرنے والے جب الگ ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں مل سکتے۔ اور دوسری صورت، یا تو جو حاکم وقت ہے، حاکم وقت ان کے نکاح کو فسخ کر دے، نکاح کو توڑ دے، نکاح کو ختم کر دے، تو ان میں جدائی ڈال دے۔ اب یہ معاملہ سمجھ گیا۔ اب یہ معاملہ جس معاملے میں ہوا تھا، اویمر اجلانی اور ان کی بیوی نبی علیہ السلام کی خدمت میں موجود ہیں۔ اویمر اجلانی نے نبی علیہ السلام کے فیصلہ کرنے سے پہلے ہی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ اب یہ جو معاملہ ہے، اس معاملہ کو امام بخاری نے جس عنوان کے تحت لکھا، یہ وہی عنوان ہے، باب من اجاز طلاق الثلاث۔ اس سے پتہ چلا امام بخاری لیان کا مسئلہ ذکر کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ اویمر نے جو اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تھی، یہ 3 طلاق نافذ ہو چکی ہے۔ سمجھ گئے؟ اور سنن ابی داود میں اس واقعے کے تحت کچھ الفاظ مزید زائد بھی ہیں جو کہ غیر مقلد عالم
محمد ناصر الدین البانی صاحب کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سند صحیح ہے۔ اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فطلقها ثلاث تطلیقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد اجلانی نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اور وہ 3 طلاق نبی علیہ السلام نے نافذ بھی فرما دی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ 3 طلاق کو نبی علیہ السلام نے مؤثر مانا تھا کہ 3 طلاق واقع ہو چکی ہے۔ دلیل نمبر 3، محمود بن لبید، یہ صغیر صحابی ہیں، چھوٹے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بندے کے بارے میں خبر دی گئی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک محفل میں اکٹھی 3 طلاق دے دی ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ غصہ ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب سے کھیلا جائے گا حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ اتنا غصہ ہوئے، ایک صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ الا اقتلہ، اللہ کے نبی مجھے حکم دے کہ میں اس بندے کی گردن اڑا دوں جس نے وہ فعل کیا کہ جس سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ سنن نسائی میں یہ باب موجود ہے۔ یہاں یہ بات سمجھے کہ تقریباً 4 حضرات ہیں جنہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ دیکھیں اس سے استدلال اس طرح ہے، اگر 3 طلاق ایک ہوتی، 3 نہ ہوتی تو غصہ میں حضور کو آنے کی ضرورت تھی؟ نہیں، حضور فرماتے ٹھیک ہے 3 دی ہے لیکن 3 تو ایک ہے، لہذا رجوع کر سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شدید غصہ کا اظہار فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاق 3 واقع ہو چکی ہے۔ نمبر 2، کہیں بھی یہ منقول نہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کے عمل کو رد کر دیا ہو کہ نہیں 3 طلاق 3 نہیں ہوئی۔ رد نہ کرنا بھی یہ دلیل ہوا کرتا ہے کہ یہ فعل جو ہے اس کا واقع ہو چکا ہے، 3 طلاق ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس سے تو یہ سمجھ آ رہا ہے 3 طلاق واقع ہو چکی ہے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ حدیث کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں تقریر نبوت، ایک ہوتا ہے قول نبی، ایک ہوتا ہے فعل نبی، اور ایک ہوتا ہے تقریر نبی۔ تقریر نبی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی ایسا فعل کیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فعل کو رد نہ فرمائے۔ فعل کے بارے میں ایک ہے اس بندے کا یہ رویہ کہ 3 اکٹھی تھی، اس پر رد فرمائے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن فعل کا رد نہیں ہے کہ 3 کو 3 ہی نہیں مانا، فعل پر سکوت اختیار کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاق کو حضور نے تقریری طور پر 3 مان لیا ہے کہ شرعی طور پر 3 ثابت ہے۔ نمبر 4، دلیل نمبر 4 دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ روایت سنن دارقطنی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں 1 طلاق دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ اور انہوں نے ارادہ کیا کہ بقیہ قروء میں بھی میں 2 طلاق اور دے دوں گا۔ نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ سنت طریق نہیں ہے۔ سنت طریق کیا ہے؟ سنت طریق یہ ہے کہ اب اس کے طہر کا انتظار کرو، طہر کے انتظار، ابھی رجوع کر لو اور پھر طہر کا انتظار کرو، طہر کے وقت ان کو آپ طلاق دے دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو حکم فرمایا رجوع کر لو۔ خیر، کہتے ہیں کہ میں نے رجوع کر لیا، رجوع کرنے کے بعد میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے مسئلہ یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ رأیت لو انی طلقتها ثلاثا کان یحل لی ان اراجعها، مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا، ابھی تو 1 دی تھی نا، 3 دے دیتا تو کیا میرے لیے اس سے رجوع کرنا جائز تھا؟ آپ نے فرمایا لا کانت تبین منک وتکون معصیہ، تمہارے لیے جائز نہیں تھا، البتہ بیوی تم سے جدا ہو جاتی، وتکون معصیہ، اور یہ گناہ کا کام ہوتا۔ اس سے پتہ چلا نبی علیہ السلام نے بھی دونوں باتیں کی، جواز نہیں ہے کہ 3 دے دو، کیوں؟ اس لیے کہ گناہ ہوتا ہے، اور نفاذ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کانت تبین منک، بیوی جدا ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی جواز اور نفاذ دونوں کو ملحوظ رکھا ہے کہ جواز نہیں ہے اس لیے کہ گناہ ہے، اور نفاذ ہو جاتا ہے اس لیے کہا کہ یہ
بیوی تم سے جدا ہو جائے گی۔ اس روایت پر کچھ اشکال ہے، اشکال کا جواب ہم نے دے دیا۔ دلیل نمبر 5 ذرا دیکھیں۔ یہ دلیل نمبر 5 سنن دارقطنی میں ہے۔ سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ عائشہ خثعمیہ ایک خاتون ہیں، وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما ان کے نکاح میں ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ جب آپ تشریف لائے اپنی بیوی کے پاس تو بیوی نے آپ کو مبارکباد پیش کی، لِتَهْنِئَكَ الْخِلَافَةُ يَا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ کو خلافت مبارک ہو۔ اب ظاہری سی بات ہے اس پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ غصہ ہوا کہ مجھے خلافت کی مبارکباد دینے کا معنی یہ ہے، مجھے خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ میرے والد کی شہادت ہوئی ہے نا، گویا تو مجھے میری خلیفہ منتخب ہونے پر مبارکباد دے رہی ہے، گویا پس پردہ تو میرے والد صاحب کی شہادت پر خوش ہے۔ آپ نے فرمایا یقتل علی وتظہرین شماتۃ، علی شہید ہو گئے اور تو خوشی کا اظہار کر رہی ہے، اذهبی فانت طالق ثلاثا، نکل تجھے 3 طلاق ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کو اس کے اس فعل پر 3 طلاق دے دی۔ خیر، فتلفت نساجا وقعدت حتی انقضت عدتها، وہ اپنے کپڑے سمیٹے اس نے اور عدت گزارنے بیٹھ گئی۔ جب اس کی عدت گزرنے کے قریب ہوئی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بعث الیہا ب10,000 متعۃ وبقیۃ بقی علی من صداقہ، آپ نے 10,000 یا تو دراہم تھے وہ ان کے پاس بھیجے بطور ہدیہ کے، اور ان کا جو مہر باقی بچتا تھا وہ مہر بھی ان کو پیش کر دیا۔ جب ان کے پاس پہنچا اس نے کہا متاع قلیل من حبیب مفارقی، جو حبیب مجھ سے جدا ہو رہا ہے اس سے یہ مال بہت تھوڑا ملا ہے۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ مال تھوڑا، یا یہ ہے کہ حبیب کے مقابلے مال کی کیا وقت ہے، یہ مطلب ہے۔ خیر، جب آپ نے سنا تو فلما بلغہ قولها بکا، جب آپ کو اس کی یہ خبر پہنچی کہ اس نے یہ کہا کہ مال کے محبوب کے مقابلے میں مال کی کیا وقت ہے، تو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ رو دیے اور آپ نے فرمایا لولا انی سمعت جدی او حدثنی ابی، اگر میرے نانا نے مجھے خود نہ فرمایا ہوتا، یا یہ ہے کہ میں نے اپنے والد حضرت علی سے نہ سنا ہوتا کہ انہوں نے میرے نانا سے سنا ہے کہ ایما رجل طلق امرأته ثلاثا مبہمتا او ثلاثا عند الاقرا، جو بندہ اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاق دے یا 3 الگ الگ طلاقیں دے، لم تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، تو پھر اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہتی تا وقت کہ یہ بیوی کسی اور سے نکاح کر لے۔ اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا لراجعتها، تو خاتون میں تجھ سے رجوع کر لیتا، لیکن چونکہ میں نے سنا ہوا ہے اس لیے میں رجوع نہیں کر سکتا۔ یہاں دیکھیے 2 قسم کی طلاق، الگ الگ طہر کی طلاق کو بھی انہوں نے 3 شمار کیا کہ اس سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، اور مبہمتاً، مبہم کا معنی ہوتا ہے یکجا، یک بارگی، اکٹھی، اور اکٹھی 3 طلاق اگر کوئی خاوند دیتا ہے تو اس کا بھی یہ حکم لگا دیا کہ اس سے بھی بیوی حلال نہیں رہتی۔ تو یہ اہل بیت ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں، اہل بیت ہیں، تو اہل بیت نبی کا بھی یہی موقف ہے کہ 3 طلاق 3 شمار ہوتی ہے۔ یہ 5 مرفوع روایات ہیں۔ اس پر 3 راویوں پر کچھ جرح ہے، لیکن وہ جرح ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے روایت کو رد کیا جائے، اس لیے اس جرح کے باوجود روایت قابل قبول ہے۔ بس ایک میں بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ اس پر ایک غیر مقلد نے اعتراض کیا تھا۔ یہاں کیا لفظ ہیں، یہاں لفظ کون سے ہیں دیکھیے ذرا، یہاں جو لفظ ہیں وہ ہیں لولا انی سمیت جدی۔ اب ایک غیر مقلد ہے، اس نے اس پر اعتراض کیا، اعتراض بھی سطحی سا ہے۔ اعتراض یہ کیا کہ جد کہتے ہیں دادا کو، حضرت حسن کے دادا کا کیا نام ہے؟ ابو طالب، تو کیا ابو طالب طلاق کے مسئلے بتائیں گے؟
انہوں نے کہا یہ حنفی لوگ کہاں سے پیش کرتے ہیں آپ؟ یعنی ابو طالب طلاق کے مسئلے بتائیں گے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے دادا سے سنا، تو کیا دادا مسئلے بتائیں گے؟ جواب یہ ہے کہ تھوڑا سا لغت کو دیکھ لیں، جد کا معنی محض دادا نہیں ہے، نانا جان کو بھی جد کہتے ہیں، تو جو صاحب شریعت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جد سے مراد وہی ہیں۔ اس طرح خام خواہ لفظ جد سے دادا حقیقی تعبیر کر کے روایت کو رد کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ تو یہ ہم نے مرفوع احادیث پیش کر دی ہیں، انشاءاللہ ایک نشست اور ہوگی تو یہ فائل انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔